عبداللہ جاں حق آگاہ مرد خلی کو فیض وجود، جن کے ذکر خیر سے قلم میری شاہ آموز، قبلہ طالبان حق خستہ نواز و عقدہ کشا، مہر تاباں فیض بابا جمال کی روشن نمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، صدائے خیر کے ایک اور سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی یہ خصوصی نشست دنیا تصوف اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، زینت الذاکرین، ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب، تاجدار مرشد آباد شریف پشاور، آپ کے عرس مبارک یعنی 29 رمضان المبارک جب آپ کا وصال باکمال ہوا، اس سلسلے میں آج کی اس نشست کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور لفظ انسان نسیان سے نکلا ہے، یعنی اس سے خطا واقع ہوتی ہے، اور جہاں پر انسان کے سرشت میں یہ نسیان کا مادہ موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے مد مقابل ذکر کو، یاد کو پیدا فرمایا کہ بار بار ذکر کروا کر، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کروا کر اس خالق حقیقی، اس معبود برحق کی یاد کو انسان کے ساتھ تازہ کیا جائے۔ اور اس ذکر کے لیے، اس یاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ریسورسز پیدا فرمائے، جن میں سے ایک ذریعہ، ایک سورس صالحین امت کا ہے کہ جنہوں نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر مکان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عظیم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور رسالت مشن کے اس عظیم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے سلف صالحین نے کریا کریا، نگری نگری اس پیغام کو عام فرمایا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب بر صغیر کی بات کی جائے تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں یہاں پر تشریف لائے جب نہ صرف تصوف بلکہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اندر باطل عقائد و نظریات کی آمیزش کی جا رہی تھی، اور دین الہی کے نام سے ایک الگ مذہب کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ آپ نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ایک دین کی تجدید فرمائی اور باطل عقائد و نظریات کا قلع کما فرمایا۔ اسی مجددانہ سوچ کو آگے لیتے ہوئے بر صغیر میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے، خواہ وہ اقتدار کے حلقے ہوں یا عوامی حلقے ہوں، وہاں پر تبلیغ و اصلاح کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور 21ویں صدی میں ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت پیر محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت منظر عام پر آتی ہے کہ جنہوں نے فکر خانقاہ کو، فکر تصوف کو اسلاف کے اسی منہج کے اوپر دوبارہ سے پھر جمع فرما دیا۔ تو آج انہی کے ذکر خیر کے سلسلے میں آج کا یہ پروگرام، یہ نشست انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت والا شان کی صحبت سے مستفید ہونے والے صوفی با صفا، پیر طریقت، رہبر شریعت، جامع المحاسن حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری صاحب، جنہیں تقریباً نصف صدی کے قریب حضرت والا شان کے ساتھ رفاقت، ان کی صحبت میسر ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ جناب قبلہ عالم کی شخصیت پر اور ان کے جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں، اور آج کے نوجوان کو یہ بتائیں کہ کس طرح انہوں نے جو تصوف کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی تھی، جو تصوف کی جو سوچ ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے انہوں نے کس انداز کے ساتھ کام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الیہ۔ جس طرح کہ
رضا ہاشمی صاحب نے اپنے تعارف میں یہ بات بتائی کہ آج لیلۃ الجائزہ کی رات کو وہ آفتاب طریقت اور ماہتاب شریعت جس کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے دین کو تقویت عطا فرمائی اور جس کے ذریعے سے ہزارہ گمراہوں کو اللہ نے راہ راست نصیب کیا اور جس کے ذریعے سے سینکڑوں کافر دارِ اسلام میں داخل ہوئے، وہ شخصیت جس کا نام گرامی خواجہ خواجگان مبلغ عالم اسلام حضرت خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب، بانی مبانی درباری عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، آج ان کی تعارف کے لیے مختصر سا اپنا ایک ادنا سا کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ والوں کے اس تعریف کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ تو ہمارے مرشد پاک جس وقت تصوف کی دنیا پر آئے تو اس وقت صوفیزم کا بہت ہی اور خانقاہی سسٹم کا بہت برا حال تھا، یعنی خانقاہی سسٹم کے جتنے بھی شیخ ہیں وہ زائچوں میں یا فالگیری میں یا داغا و تعویذ میں یا دیگر ایسے چھوٹے چھوٹے اہداف میں وہ لوگ مصروفی عمل تھے، جبکہ شیخ نے اس تصوف و صوفیزم کو ایک تحریک کی شکل میں ڈالا اور اس کو تبلیغ اور دعوت کی شکل دے دی۔ وہ حصول برکت کی محفلیں تو جاری تھی، لیکن حصول برکت کی محفل تو ہوتی رہی، لیکن اس کو حصول دعوت میں کنورٹ کر دیا اور ہزارہ نوجوان اور ہزارہ لوگ حضرت صاحب کے اس آواز پر لپک کر اس تصوف کے ساتھ خانقاہی سسٹم کے ساتھ وابستہ ہونا شروع ہوئے اور لمحہ بلمحہ یہ تحریک اپنے ایک خاص مقام تک پہنچی جو آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت نوجوانوں کی اکثریت الحمدللہ تصوف کی طرف اگر کشاں چلی آ رہی ہے تو اس میں ہمارے خواجہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات خواجہ صاحب نے جو یہ کی کہ اسلام آباد جو کہ نام تو اسلام آباد تھا لیکن بمانی اسلام برباد تھا، میرے خواجہ نے اسلام آباد میں ڈیرہ لگا کر اس اسلام آباد کو اصل معنوں میں اسلام آباد بنایا اور مساجد کا ایک نیٹ ورک بنایا۔ اس وقت بھی 99% مسجد جو ہیں وہ ہمارے مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابوالخیر صاحب کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اسلام آباد میں میلاد شریف کے جلوس کا باقاعدہ ابتدا جو کی وہ بھی ہمارے خواجہ صاحب نے کی، جو تا این دم تک اس کی صدارت اور اس کی انتظامات درباری عالیہ مرشد آباد شریف سے ہو رہی ہیں، اور صدارت الحمدللہ پہلے خواجہ صاحب اب ان کے سجا نشین ان کے صاحبزادے الحمدللہ اب بھی ان کی صدارت میں میلاد شریف کا جلوس نکل رہا ہے۔ تو گویا کہ اسلام آباد کے چپے چپے میں اس دین کے کام کو خواجہ صاحب نے اس تصوف کو پھر وہی انداز سے جو انداز ہمارے اسلاف کا تھا، ہمارے بزرگوں کا تھا، اس تصوف کو دوبارہ زندہ و جاوید کر دیا۔ ماشاءاللہ شیخ محترم، کیونکہ آج کا یہ پروگرام حضرت والا شان کی سیرت کے حوالے سے ہے اور ان کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے حوالے سے ہے، تو اس ضمن میں آپ فرمائیے کہ حضرت والا شان کی پیدائش اور ان کی آمد کہاں سے ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا؟ حضرت قبلہ عالم کے جو خاندان ہیں یہ تاجک ہیں، اور تاجکستان سے ان کے آباء و اجداد نے افغانستان جلال آباد میں ہجرت کی اور جلال آباد میں وہاں کچھ عرصہ رہے۔ ان کے دادا سعید خان صاحب جو تھے انہوں نے مائیگریشن کی پشاور، اور پشاور میں یہاں اپنا کوئی تجارت شروع کیا، اور اس تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور محمد سعید جان صاحب جو تھے ان کے بیٹے پیدا ہوئے
تو ان کا نام انہوں نے محمد جان رکھا۔ محمد جان جو ہم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، وہ قبلہ عالم کے والد صاحب تھے، بہت صوفی منش بزرگ تھے، اور افغانستان میں ہی وہاں کے افغانستان کے کسی بزرگ سے اویسی سلسلے میں اس وقت وہ بیعت ہو چکے تھے، باقاعدہ ایک صوفیانہ فکر رکھتے تھے، تمام مزارات پہ جاتے تھے، اللہ والے گھر پہ آتے تھے، اور گھر میں ایک صوفیانہ ماحول تھا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو انہوں نے جب شادی کی تو ایک بہت ہی دینی گھرانہ تھا، اس میں ان کی شادی ہوئی، اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بیٹا دیا، اس کا نام جو ہے نا انہوں نے محمد عبداللہ جان رکھا۔ محمد عبداللہ جان نام ہے، ابو الخیر کنیت ہے، اور جان محمد جان کی وجہ سے ساتھ جان لگاتے ہیں۔ اس طرح خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان ان کا نام ہے، پشاور میں ہی وہاں پیدا ہوئے، اور کیونکہ بہت ہی عرصے بعد اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بڑی اس پر ایک خوشیوں کا اظہار کیا گیا، مشائخ مبارکباد دینے آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کو حسن ظاہری بچپن میں عطا فرمایا تھا، تو کہتے کہ محلے اور اہل علاقے کے لوگ ان کو دیکھنے آیا کرتے تھے، تو ان کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت کی نشانیاں بچپن میں رکھی، تو تمام اہل اللہ اولیاء اللہ باقاعدہ ملاقات کے لیے آتے کہ ہمیں آ کے وہ بچہ دکھا دیا جائے۔ تو اس طرح وہ بڑھتے گئے، اور جو بڑھتے گئے پھر ان کو مدارس میں ڈالا گیا، وہاں مولانا امیر صاحب جو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے کتابیں پڑھی، اور دیگر علماء کرام سے کتابیں پڑھی، اور ساتھ اسکول کے تعلیم میں بھی بہت امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے رہے۔ بلکہ اسی اثناء میں حضرت صاحب بیمار ہو گئے، تو اکوڑا ہٹک میں ہمارے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اس کو بادشاہ گل صاحب کہتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس دم درود کے لیے لے گئے تو بادشاہ گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے لیے کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ اے محمد جان، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی اچھی تربیت کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے۔ تو اس کے بعد تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اور زیادہ ان پہ توجہ دینی شروع کر دی، اور تعلیم اور دنیائی تعلیم، دینی تعلیم میں حضرت صاحب پر پشاور میں مصروف عمل رہے۔ شیخ محترم، جس طرح آپ نے جو ابتدائی تعارف ہمیں بتایا ہے، تو جس طرح ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اولیاء اکرام کی جو صفات ہوتی تھی، بظاہر آج کل کے اس دور میں وہ معدوم ہوتی ہوئی میں نظر آتی ہیں، لیکن جس طرح آپ نے وہ تعارف پیش کیا کہ آپ دنیاوی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، اس کے ساتھ آپ تجارت بھی کرتے تھے، تو یہ تو بہینے ہی ہمیں وہی صورت نظر آتی ہے جس طرح ہمارے اسلاف اور ہمارے جو بزرگ ہیں، جن کے واقعات، جن کی سیرت ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ مزید فرمائیے کہ جس طرح انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر ساتھ تجارت بھی کرتے تھے اور بزنس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا، تو پھر ان کا جو رجحان ہے وہ تصوف کی طرف کس طرح سے ہوا؟ دینی جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق اور نسبت کیسے قائم ہوئی؟ اس طرح ہوا کہ حضرت صاحب کے گھر میں سالانہ میلاد شریف کا جلسہ ہوا کرتا تھا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف کا ایک بہت عظیم الشان محفل کرتے تھے، علماء کرام آتے تھے۔ تو اس سال جو ہے نا اس علاقے میں زری زربخت حضرت خواجہ نواب الدین صاحب جو عیدگاہ شریف خواجہ عبد الکریم صاحب کے خلفاء میں سے تھے، تو ان کا دورہ پشاور کی طرف تھا، تو حضرت نے ان کو دعوت دی اپنے گھر میں میلاد شریف کی محفل۔ میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی کہ اچانک یہ 8ویں میں یا اس طرح کوئی حضرت صاحب اس وقت پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن عطا فرمایا، تو جب نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس بچے پہ پڑ گئی تو فرمایا کہ اے محمد جان، کیا یہ بچے کو ہمارے حوالے آپ نہیں کر دیتے؟ اس بچے کو آپ ہمارے حوالے نہیں کر دیتے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ تو اسی وقت حضرت جو ہے وہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد تو حضرت فرماتے کہ پھر مجھے ہوش ہی نہیں رہا، دن رات اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں بس لگے رہتے، بلکہ رات کو بیٹھتے صبح ہو جاتی، پتہ نہ لگتا ذکر الہی ہو رہی ہوتی،
اور ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں حضرت مصروف عمل ہو گئے، تا آ کے حضرت صاحب کے ساتھ پورے پاکستان کا دورہ فرمایا۔ حضرت صاحب انتہائی محبت فرماتے تھے، اگر اپنے لیے کوئی گھوڑا لاتے تو ان کے لیے بھی کوئی گھوڑا لاتے اور ان کو بھی اس گھوڑے پر بیٹھاتے۔ اور حضرت صاحب فرماتے کہ میں سے خصوصی محبت کا اظہار فرماتے، بلکہ ایک دفعہ تو خط لکھا اور فرمایا کہ فقیر کا بال بال آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور ایک دن فرمایا کہ آپ کی صحت تو کمزور ہے پر اللہ نے آپ سے کام بڑے طاقتوروں سے بھی زیادہ لے لیا۔ تو حضرت کہتے ہیں وقتاً فوقتاً تعریف فرماتے، تو تاکہ اس وقت جب حضرت صاحب کو دیکھا کیف و مستی میں دیکھا اور سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا، تو خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 1952 میں جو ہے موری شریف میں، جس میں عارف اللہ شاہ قادری صاحب پورے پاکستان کے بہت بڑے علماء کرام تشریف فرما تھے، تقریباً بہت کم عمری میں حضرت کو اجازت و خلافت سے موری شریف میں نوازا۔ اس طرح حضرت صاحب کا رجحان اس طرح بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ، جیسا آپ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کا جو تعلق تھا سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو نسبت حاصل ہوئی، آپ سے اجازت حاصل ہوئی، آپ یہ فرمائیں کہ دیگر جو سلاسل کے بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا اور ان کے ساتھ کیسی نسبت آپ کو حاصل تھی؟ حضرت والا شام جہاں بھی جاتے اور بزرگ دیکھتے تو وہ حیران رہ جاتے۔ تو حضرت صاحب جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو دعوت اسلامی والے بھی انہی سے فیض حاصل کیے ہوئے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو انہوں نے خود مواجہ شریف لے جا کے حضرت صاحب کی دستار بندی کی اور قادریہ رضویہ میں حضرت صاحب کو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و اجازت سے نوازا۔ پھر حضرت صاحب جب ہندوستان چلے گئے تو ہندوستان میں پیر زامن نظامی جو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے اور خلافت بابوجی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے چشتیہ صابریہ میں حضرت والا شان کو خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ اس طرح حضرت علامہ حافظ حمداللہ صاحب بہت بڑے ہندوستان کے عالم ہیں، انہوں نے بھی قادریہ میں حضرت صاحب کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ اور اس طرح شیخ الحدیث صاحب نے صوبہ سرحد کے مولانا امیر گل صاحب، انہوں نے بھی حضرت کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ اس طرح بہت سارے علماء کرام نے حضرت صاحب کو مشائخ کو خلافت اجازت دی۔ اور حضرت مالکی صاحب جو سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے، جب حضرت والا شان گئے تو اپنی کرسی پر بیٹھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں درس نہیں دے سکتا، اور انہوں نے ان کو شیخ الحدیث یعنی درس حدیث میں ایک اعزازی سند بھی عطا فرمائی حضرت مالکی صاحب نے، جو ہندوستان میں جو عرب شریف میں درس دیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ بہت سارے گلدستہ ہے جو حضرت والا شان کو تمام سلاسل میں تقریباً کبریویہ میں، چشتیہ میں، قادریہ میں بڑے بزرگوں سے اجازات اور خلافت الحمدللہ حضرت صاحب کو حاصل ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ شیخ محترم، جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت والا شان کا جو تعلق تھا وہ دیگر سلاسل کے بزرگان دین کے ساتھ بھی اور علماء کرام کے ساتھ بھی کافی مضبوط تعلق تھا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ایک علمی شخصیت تھے اور علم دوست تھے۔ تو اس کے بارے میں جو ان کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ علم دوستی، اس کے حوالے سے ہمارے علم میں کچھ اضافہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت گہرا علم عطا فرمایا۔ علم دو طرح کا ہے، ایک علم ظاہری اور ایک علم باطن ہے۔ بعض لوگ علم ظاہر حاصل کر لیتے، علم باطن نہیں رکھتے، کچھ لوگ علم باطن رکھتے، علم ظاہر نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے وہ محقق نہیں ہوتے۔ ہمارے قبلہ عالم ایک محقق شیخ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی دونوں علوم عطا فرمایا، تو دونوں سے استفادہ کیے۔ اس وجہ سے اس کی علم کی گہرائی کا اندازہ اس سے لگائے کہ حضرت والا شان بہت مصروف رہتے تھے، خود تصنیف نہیں کی
لیکن ہزارہ تصانیف علماء کرام کے ذریعے سے حضرت والا شان نے وہ منظر عام کرائے. اور اس وقت پشاور میں جو لائبریری ہے درسا پشاور کی ریسرچ کے لیے وہ نامینیشن ہوئی اس کی کہ جو بھی کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے یا کوئی علم حاصل کرتا ہے تو مرشد آباد شریف لائبریری میں اگر نہ جائے تو اس کی پی ایچ ڈی نامکمل رہتی ہے. اتنی ضخیم کتب خانہ ہے. اور اسلامی یونیورسٹی سے وہاں سے ایک عالم ہے, اس نے حضرت والا شان کی مخطوطات پر باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے, فکر و نظر کے نام سے اسلامی یونیورسٹی سے وہ چھپا کی ہے. تو حضرت والا شان نے بہت سارے تصانیف کی اور 40 من وزنی 300 رسم الخط سے قرآن مجید کو تخلیق فرمایا. اس کے 2 سپارے شاہ فیصل مسجد میں پڑے ہوئے ہیں اور 2 سپارے مرشد آباد شریف میں پڑے ہوئے ہیں اور خانقاہوں میں بھی ان کے سپارے پڑے ہوئے ہیں. گویا کہ قرآن مجید کا ایک ایسا ایک عجیب چیز یعنی ملت اسلامیہ کو حضرت والا شان نے یہ دیا ہے. اس طرح تذکرہ نقشبندیہ خیریہ 1000 صفحات پر ماشاءاللہ ایک تصنیف کو مرتب کر چکے ہیں. اس طرح یہ نور والی حدیث ہے. تو وہ جب دیکھا کہ مصنف عبدالرزاق میں نہیں تھا, حضرت صاحب عراق گئے, وہاں سے کسی علماء سے تحقیق کی, وہاں سے اس پہ کتابیں لا کر اور سید ذاکر حسین شاہ صاحب سے وہ کتاب لکھوائی, اس کا ترجمہ کروایا اور علماء کرام کے لیے اس حدیث کو پیش کر دیا جو علماء کرام کے پاس اس کی دلیل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اظہر صاحب سے ایسے علمی کام لیے ہیں, کچھ کام تو ایسے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو بتائے نہیں جا سکتے, ایسے کچھ کام کیے. حضرت والا شان کو اللہ نے بہت ایک گہرا اور گہرائی والا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. شیخ محترم, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ علماء کے ساتھ ملاقات کے لیے دیگر ممالک میں بھی جاتے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہندوستان, عرب میں, اسی طرح عراق اور دیگر ممالک کا آپ نے سفر کیا, تو اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ علمی اسفار تھے اس کے ساتھ ساتھ کیا ان اسفار میں تبلیغ بھی کی جاتی تھی اور اس کا کیا انداز ہوتا تھا؟ ہمارے حضرت والا شان یعنی جہاں جہاں اللہ کا سورج نکل رہا ہے, میرا ایسا کوئی ملک نہیں جس میں نہ گئے ہوں. یعنی پوری دنیا میں حضرت والا شان ہر ملک میں حضرت صاحب تبلیغی سفر فرمایا. وہ مڈل ایسٹ ہو, کیونکہ ایک نام تو نہیں لیا جا سکتا, مڈل ایسٹ کے تمام علاقے, پھر سینٹرل ایشیا کے تمام علاقے, پھر یورپ کے تمام علاقے, جہاں جہاں حضرت صاحب گئے وہاں علمی کام کے ساتھ حضرت کا زیادہ مسائی جو ہے نا وہ تبلیغ کی ہوتی. بلکہ اس پہ ایک واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جب حضرت صاحب ہندوستان چلے گئے, اس میں قاری خوشی محمد الازہری بھی ان کے ساتھ, تو وہاں فتح گڑھ کالج میں پروگرام تھا اور اس وقت اندرا گاندھی اور اس وقت صدر جو تھے وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت والا شان نے وہاں انہوں نے تقریر کی اور تقریر یہ کی کہ خون سب کا ایک ہے, کوئی ہندو ہو سکھ ہو, سب کا خون ایک ہے. ہم لوگوں نے تفریق بنائی ہوئی ہے اور سب کا آنے کا راستہ ایک ہی ہے, سب عورت اور اس سے پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. تو حضرت والا شان جب جواب کے لیے آئے تو فرمایا کہ میں نے تو سمجھا ہندوستان نے بڑی ترقی کی, پر انہوں نے ترقی نہیں کی ہے. خون سب کا ایک نہیں ہے, ہر بندے کا بلڈ الگ الگ ہوتا ہے. وہ لوگ سارے حیران ہو گئے اور فرمایا آنے کا راستہ تو سب کا ایک ہے پر جانے کا راستہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی سیتا بن کے جاتا ہے, کوئی رام بن کے جاتا ہے اور کوئی خواجہ معین الدین چشتی بن کے جاتا ہے. تو حضرت والا شاہ نے وہاں ایک زبردست تقریر کی اور پھر وہاں ذکر شروع کر دیا. جب ذکر شروع کر دیا اور سکھوں پر ایسا حال آ گیا کہ اس کی پگڑیاں گر گئیں. اور قاری خوشی محمد الازہری نے یہ بات کہی, کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے, تقریباً اس میں 9 سکھوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. حضرت والا شان فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار میں جا رہا تھا, اچانک ایک سکھ نے دکان سے چھلانگ لگا کر میرے پاؤں میں آ کے گر پڑا. سرکار میں ہاں 11ویں دینا چاہتا ہوں, آپ دعا. میں نے کہا سکھ اور 11ویں؟ کہتے مجھے لے گیا
تو کہتے ہیں او کسی مسلمان کے دکان سے دیکھ لے آؤ. کہتے مسلمان کے دکان سے دیکھ لا, مجھے کہتے اس پہ 11ویں کا ختم دے. ہم نے 11ویں کا ختم دے دیا. پھر مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں نے ایسے ہی آپ کو نہیں بلایا, آج رات کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے کہ آج پشاور سے پیر عبداللہ جان آ رہا اور آپ کا شکل مجھے دکھائی گئی, اور کہتے میری 11ویں کی دعاؤں سے کروانی, اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے کلمہ پڑھ لیں. تو آج میں آپ کے ہاتھ میں مسلمانوں کے کلمہ پڑھ رہا ہوں, تو مسلمان ہو. تو اس طرح الحمدللہ ہزارہا لوگ, بلکہ ایک ہندو سرکار کہتے ایک ہندو مسلمان ہوا, کہتے ایسی مجھ سے محبت ہو گئی, اس میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہا. پھر مجھے کہتے مجھے مسلح بنا دے, کہتے میں مسلمان ہو گیا. لیکن اس کے بال بہت زیادہ بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے, اس طرح جو ہندو رکھتے ہیں. حضرت فرماتے مسلمان تو میں نے کیا, لیکن وہ بال میں نے کہا کہ اس کا کس طرح کاٹے. تو میں نے کہا کہ یار آپ کے بال مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, یہ کاٹ دیتا ہوں مرشد آباد شریف میں رکھوں گا. تو کہتا ہوں بال میں نے بانے سے اس کے کاٹ لیے, اور کہتا ہوں اس کو مسلمان کر دیا. اور پھر کہتے کافی دیر آتا رہا, بلکہ ہندوستان کے وہاں کے لوگوں نے پھر باقاعدہ خطوط لکھے کہ جس طرح آپ یہاں آتے ہیں اور ایک سفارتی انداز اختیار کرتے ہیں. پاکستان کے سفیر نے خط لکھا کہ حضرت آپ کا ہندوستان جانا پاکستان کی سفارتی کے لیے بہت بہتر ہے. تو الحمدللہ جہاں بھی گئے, کوریا میں کوئی لوگ مسلمان ہوئے, تو جگہ جگہ اس وقت تو پورے یورپ میں الحمدللہ خلفاء کام کر رہے ہیں, اور ایک تبلیغی مسئلہ الحمدللہ جاری ہو رہا ہے. شیخ محترم, جیسے آپ نے حضرت والا شان کے علمی, ان کے روحانی معاملات کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ فرمایا, تو آپ فرمائیے کہ ان کا جو سیرت و کردار تھا, ان کی جو نشست و برخاست تھی, وہ کیسی تھی, اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے, ہمارے لیے کس طرح سے وہ ایک رول ماڈل ہے؟ حضرت والا شان کی زندگی بس نبی علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ تھی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی علیہ السلام کی سنتوں پر بہت زیادہ کاربند تھے. اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ ان کی خلوت اور جلوت ایک جیسی تھی. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ جلوت میں کسی اور طرح ہو, خلوت میں کسی اور طرح ہو, بلکہ ان کے خلوت اور جلوت دونوں یکساں تھی. دوسرے حضرت والا شان کی یہ بڑی خوبی تھی کہ جب بچے کے ساتھ بیٹھ جاتے تو بچوں کی طرح گفتگو کرتے, اور پھر آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑا شیخ یا کوئی بہت بڑا عالم ہے, اور بچوں کی طرح بچوں کی طبیعت پہ آ جاتے. کسی عام ان پڑھ بندے بھی آ جاتے تھے, ان کے ساتھ اسی لینگویج میں گفتگو فرماتے, اسی انداز سے ان کو سمجھتے. اور جب کوئی شیخ الحدیث کوئی عالم آتا, پھر سرکار بالکل بدل جایا کرتے تھے, پھر علم کی موتیاں لٹاتے تھے اور بوہر لٹاتے تھے. تو حضرت والا شاہ پڑوسیوں کے ساتھ جب بھی کوئی نذرانہ کوئی چیز آ جاتا, اور پڑوس میں کوئی غریب بیوہ ہوتی, کوئی تو ان کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے. کوئی کپڑے آ جاتے تھے, کوئی غریب بندہ تھا, اس کو بھیج دیا کرتے تھے. خصوصاً طلباء کے ساتھ بڑی ان کی ایک خصوصی رغبت تھی. کوئی طلباء آتے, ان کے ساتھ انتہائی محبت کا مظاہرہ کرتے, اور جیب سے پیسے نکال کر دے دیتے. کوئی جوڑا کپڑا ہوتا ان کو دے دیتے تھے. اور اکثر پڑوسیوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا برتاؤ کا لحاظ رکھتے تھے. دفاتر میں جاتے تھے, دفاتر میں آفیسروں سے ملتے تھے, تو اکثر ان کو بھی یہ کرتے کہ اپنی ماتحتوں کا خیال رکھا کریں, ان کے حقوق کا خیال رکھا کریں. بلکہ پڑوس میں ایک بیوہ خاتون تھی, تو اچانک اکیلے 2-4 بندوں کو لے جا کے پوری دیر وہاں بیٹھ جاتے, وہاں رات خوانی شروع کرتے. تو جب واپس آتے مجھے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں. تو کہتے چیز دے تو ہر کوئی دے دیتا ہے, لیکن لوگ کوئی بیٹھتے نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ میں تھوڑا بیٹھنا چاہتا ہوں, اس سے ان کا دل کو تسلی ہو جاتی ہے. تو اس وقت مجھے ایک حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ یاد آیا کہ وہاں ایک پاگل عورت تھی, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا. اس نے حضور علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو بھگا رہے تھے, اور میرے آقا بھی ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے. پھر پوری دیر بیٹھے رہے, اور میرے آقا اس پاگل عورت کی بات سنتے رہے. صحابہ بہت گھبرا گئے, واپس آئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ماحول اس طرح ہے. فرمایا اگر میں محمد اس کی بات نہ سنتا تو کون اس کی بات سنتا. تو میرے مرشد بھی اس طرح جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ. اور ایک دن مجھے بتاتے ہیں کہ جو مجھے مرشد نے کہا کہ عبداللہ جان غریبوں کے ساتھ زیادہ رہا کرو, غریبوں کے ساتھ زیادہ رہا کرو, کمزور لوگوں کے ساتھ رہا کرو, اس سے دل نرم پڑ جاتا ہے. تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی محلے میں بھی جاتے تو کسی کمزور لوگوں کے گھر میں رہ جاتے,
تاکہ وہاں نذرانے آتے تھے، چیزیں آتے تھے، ان لوگ بھی رہ جاتی تھی تو ان کی معاشی حالت بھی اچھی ہو جاتی تھی. تو گویا کہ بہت ہی یعنی ملنساری، یعنی میں تقریباً 1983 میں ان سے بیعت ہوا اور میری عمر کم تھی، تو تقریباً کوئی 40 سال میرا عرصہ ان کے ساتھ گزرا، بچپن. لیکن کبھی میں نے اظہار کو اپنے ساتھ غصے کی کیفیت میں نہیں دیکھا. ہم غلطیاں بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی اس انداز سے سمجھاتے تھے کہ بس وہ ایک عجیب سا انداز ہوتا تھا کہ اس میں وہ پیار اور محبت بھی جھلک رہی ہوتی تھی اور آپ کی وہ غلطی بھی نکل جایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بس سیرت محمدی کا نمونہ ان کو بتایا تھا، بس بنایا تھا، اور یہ سب سے بڑی اس کی خوبی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شیخ محترم، جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت والا شان کی جو سیرت تھی وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اسوہ کاملہ کا آئینہ دار تھی، اور یقیناً کوئی بھی جو مرید ہے وہ اپنے مرشد اس کی پہچان اس کے مرشد کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بھی عالم ہے یا کوئی استاد ہے تو اس کی پہچان اس کے شاگردوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کے شاگرد اس انداز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے استاد کو کس طرح سے زندہ رکھتے ہیں، اپنے مرشد کو کس طرح سے زندہ رکھتے ہیں. تو جہاں پر حضرت والا شان کی جو اپنی زندگی ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ عبارت تھی، وہ علم دوستی کے ساتھ اور تصوف اور صوفیزم کے ساتھ وہ لبریز تھی، تو آگے جو ان کی حقیقی اولاد ہے اور جو مانوی اولاد ہے وہ کس طرح سے ان کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اس طرح میں نے پہلے بتایا رضا ہاشمی صاحب کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. میرے آقا نبی علیہ السلام کی سیرت میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ اللہ نے ان کی حسبی اولاد بھی اور ان کی مانوی اولاد بھی، یا صحابہ بھی اور اہل بیت بھی، دونوں کو اللہ نے دین کے کام میں بہت اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ستارے ہیں، تم جن کے نقش قدم پہ جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اہل بیت کے فرمایا کہ نوح کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ کنارہ پا جائے گا. کوئی کہ دونوں دین کے پلر تھے. جو کامل شیخ ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ ان کے خلفاء کو بھی اور ان کے اولاد کو بھی دونوں میں کام میں دین کے کام میں لگا دیتا ہے. اور میرے مرشد پر یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا احسان فرمایا. اگر خلفاء ہیں تو الحمدللہ جو بھی خلیفہ ہے الحمدللہ جہاں بھی ان کی ڈیوٹی لگی ہے بأحسن انداز سے الحمدللہ اس کو انجام دے رہے ہیں. بلکہ جب بھی میں ذاتی طور پر کہتا ہوں، جب بھی ہم تھوڑی سستی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز جگاتی ہے کہ یار شیخ نے ہمارا چناؤ کس لیے کیا تھا. اگر ہم اس کام کو نہ دوسروں تک پہنچائیں، ہم وہ کام نہ کریں تو پھر فائدہ کیا ہے، تاکہ شیخ کو اس مشن کو دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ میں کہتا ہوں کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کامل شیخ کی برکت ہے، ان کی توجہات کا اثر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے اور آج ہم زاویہ آستانہ زاویۃ الخیر میں بیٹھے ہیں. تو یہ کمال ہمارا تو نہیں ہے نا، یہ سارا خواجہ عبدالخیر صاحب کی فیض ہے. تو یہ تو خلفاء تک ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو اولاد عطا فرمائی سبحان اللہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مثال آپ. 2 بیٹے ہیں، ان میں ایک فخر عالم جان صاحب اور دوسرے محمد بدر عالم جان صاحب. فخر عالم جان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا. پورے پشاور میں اور پورے صوبہ سرحد کو اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. ہر جگہ اپنے پورے دربار میں اس وقت مدرسہ قائم ہے، اس کی انتظامات، اس طرح دربار کے عرس کے انتظامات، جتنے بھی انتظامی امور ہیں الحمدللہ جناب جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں پیر طریقت حضرت خواجہ فخر عالم جان صاحب الحمدللہ سر انجام دے رہے ہیں. اور جو اس جماعت کے لیے جو نامینیشن کی، جس کو کام سونپا الحمدللہ وہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں خانقاہوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ شیخ چلا جاتا ہے، اس کی اولاد میں وہ چیز نہیں ہوتی اور وہ چیز الٹا ترقی کرنے کے بجائے گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہمارے شیخ کی کاملیت کا اثر ہے کہ جس انداز سے قبلہ خواجہ صاحب نے اپنے والد کے اس کام کو باب عروج تک پہنچایا اور اس کو جو ترقی دی الحمدللہ پورے عالم اسلام میں
جہاں 20 بندے ذکر میں شامل تھے وہاں الحمدللہ 1000 بندے اس میں شامل ہو گئے. مدارس کو ترقی دی, وہاں کی خانقاہ کو ترقی دی, اور الحمدللہ اس وقت پورے عالم اسلام میں وہ آن لائن تعلیم ہو, وہ انگلش میں تعلیم ہو, وہ عربی میں تعلیم ہو, ہر لحاظ سے الحمدللہ مدارس کا ایک نیٹ ورک قائم کر دیا. نوجوانوں کی ہزاروں کی تعداد ان کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہو گئی. اس وقت گلبرگ میں ایک عظیم الشان جامعہ جو بچوں کے لیے بھی ہے, بچیوں کے لیے بھی ہے, درس نظامی بھی ہے اور حفظ بھی ہے, جاری و ساری ہے. آستانہ خیریہ میں الحمدللہ جامعہ للبنات اور بچوں کے لیے بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے. اس طرح مرشد آباد شریف میں بھی جامعہ قائم ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ خواجہ صاحب نے حضرت صاحب کے والا شان کے کام کو جو رنگ دیا ہے, جو کیفیت دی ہے, ہم بھی فخر کرتے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ, کیونکہ جب مرکز مضبوط ہوتا ہے تو خلفاء مضبوط ہوتے ہیں. اگر مرکز کمزور ہو تو خلفاء کام نہیں کر سکتے. جیسے کہ اس دن زاویۃ الخیر میں سالانہ پروگرام تھا اور قبلہ خواجہ صاحب تشریف لائے تو رنگ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیسا رنگ تھا الحمدللہ. تو جب بھی الحمدللہ ہم کہتے ہیں, اب ہمارے قڑا خٹک میں سالانہ عرس ہوتا ہے, وہاں بھی حضرت والا شان خود تشریف لاتے ہیں, محبت کا اظہار فرماتے ہیں. صرف مجھ سے کیا, ہر بندے سے الحمدللہ اس سب طریقے کو نیٹ ورک کو جوڑ کے رکھا ہے انہوں نے, اور یہ بات ان کو جاتی ہے. اتنا بڑا سلسلہ اور ایک بندے کو قابو رکھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ اگر ہوتا ہے تو اللہ کی فضل سے اور اللہ کے احسان سے ہوتا ہے. حضرت قبلہ میاں گل صاحب میں یہ بھی ایک ہے کہ الحمدللہ PhD کر چکے ہیں, مدارس کا تعلیم حاصل کر چکے ہیں, لغت میں عربی, انگلش, اردو اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں, خود گفتگو کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے یورپ میں ان کی تبلیغ اور مسائی کام بہت اچھے طریقے سے جاری ہیں. ابھی قبلہ شیخ نے امریکہ میں ایک جگہ خرید لی ہے اور اس کو چرچ کو خرید کر اس کو مسجد بنا دیا. یہ کتنی بڑی ایک کاوش ہے. تو اللہ قبلہ خواجہ صاحب نے, حضرت صاحب والے اور تمام بنیادی نشانیاں دوبارہ زیادہ کریں, ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس تحریک کو, اس جماعت میں مل کر چلیں اور قبلہ خواجہ صاحب کے اس پیغام کو دنیا میں عام کریں. شیخ محترم, جس طرح آپ نے حضرت صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی, تو اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جس طرح آج کل کے قحط الرجال کے دور میں جہاں پر فکر خانقاہ کو بالکل معدوم کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک گرد پڑ چکی ہے, اس عالم میں ہمیں علامہ اقبال کا وہ ایک شعر جو ہے وہ ہمیں صحیح تفسیر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو منزل بھی نہیں دیتے ہیں. تو بلا شبہ اگر جستجو اور تلاش اگر سچی ہو تو ایسی عظیم شخصیات آج بھی موجود ہیں جو ملت اسلامیہ کے اس انحطاط کے دور میں پھر سے اس کو تر و تازہ کیے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کو جو حضرت صاحب کے خلفاء ہیں ان میں آپ کو یہ ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ آپ اس خانوادے کے ساتھ رفاقت میں آپ کو نصیب ہوئی ہے, اور صرف حضرت والا شان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کی جو 4 پشتے ہیں جو آپ کے والد گرامی تھے, آپ کے صاحبزادگان اور ان کے آگے جو پوتے ہیں ان کی بھی رفاقت آپ کو نصیب ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ خانوادہ جو ہے اس کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں اور کس انداز کے ساتھ وہ نوجوانوں کی اصلاح فرما رہے ہیں. اس پر میں جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کافی وقت گزارنے کو ملا اور ان کے ساتھ بہت ساری صحبت رہی. پھر حضرت والا شان کے ساتھ بھی بڑا قرب کا تعلق رکھا, اور پھر قبلہ خواجہ صاحب نے بھی اپنی محبتوں, اپنی نوازشات کے ساتھ مجھے بڑے قرب میں رکھا, محبت میں رکھا. بلکہ جب سرکار حیات تھے تو میرے پاس اتنی مالی حالت نہیں تھی, تو حضرت خواجہ صاحب نے, حضرت صاحب نے مجھے عمرہ پر ساتھ لے گئے. تو کہا کہ یہ محبتوں کا ایک انداز ہے. تو قبلہ خواجہ صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں. اب ان کے صاحبزادے رحمت عالم جان صاحب ہیں, مصطفیٰ عالم جان صاحب ہیں, وہ بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں.
کیونکہ رحمت عالم جان صاحب تو کبھی کبھی بلا کر ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اور الحمدللہ ادھر بھی سالانہ پروگرام میں بھی ماشاءاللہ صدارت کر چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ خانوادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چنیدہ خاندان ہے اور چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیٹھا کر کچھ دینی فہم ہمیں بھی عطا فرما دیا، کوئی دینی سوچ ہمیں بھی عطا فرما دی. اس دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے مشائخ کے ساتھ تعلق رکھیں کہ جو مشائخ تیرے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیں. دیکھو علماء نے لکھا کہ 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ کم از کم ایک صاحب صحبت میں 3 چیزیں ہونے چاہیے تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. نمبر 1، ان کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے، یعنی وہ جب گفتگو کرے تو آپ کی علم میں اضافے کا سبب ہو. نمبر 2، ان کی صحبت میں بیٹھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے، تجھے اللہ کی یاد کا غلبہ تجھ پہ طاری ہو جائے. اور تیسری یہ کہ ان کی عمل کو دیکھ کر دنیا کی محبت کم اور آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے. اگر یہ 3 باتیں آپ کسی میں دیکھیں، اس کو ہم جلیس بنائیں، ان کو صحبت والا بنائیں، اس کو اپنے شیخ بنائیں اور اس کے ساتھ بلا قاص چلنا شروع کر دیں، اس کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اس سوشل میڈیا نے دیگر چیزوں میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا، شک میں مبتلا کر دیا، اخلاق پہ نکتہ چینیاں شروع ہو گئی، جس وقت سے نوجوان بتک گیا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اس وقت نوجوانوں کی اصلاح کا واحد حل یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں اور اللہ والوں کی صحبت اور جلیس بن جائیں. اس لیے کہا نگاہ مرد مومن میں یہ تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی. کہ اگر تقدیر بدلنا ہو تو کوئی مرد مومن کی صحبت میں آ جائیں. اس وقت نوجوانوں کے لیے یہ بہت عام ہے کہ پھر سے اگر زندگی چاہتے ہوں تو ان اللہ والوں کی ہم جلیس بن جائیں. معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ شیخ محترم نے قبلہ عالم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی، تو جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان کی جو زندگی تھی وہ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے عین مطابق تھی، اور ان کا جو فیض تھا، جو حقیقی فیض، جو علم کا فیض تھا، جو روحانیت کا فیض تھا، اس سے انسانیت ان کی حیات کے اندر بھی مستفید ہوئی. نہ صرف ان کے قرب کے علاقوں میں بلکہ پورا ارض میں انہوں نے تبلیغ و اصلاح کا کام کیا. اور جب آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی آج 29 رمضان المبارک جو آپ کا یوم عرس بھی ہے، آپ لیلۃ الجائزہ کی اس مبارک رات میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کے اس جانے کے بعد بھی آپ کا مشن اسی طرح جاری و ساری ہے، اور آپ کی جو وہ صدقہ جاریہ کا جو کام ہے، وہ خیر کا کام آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. تو دوستان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح شیخ محترم نے فرمایا کہ آج کل سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو، نوجوانوں کو جو ہے وہ شکوک میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر سوالات پیدا کیے جاتے ہیں. تو اگر ان سوالات کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایسے مراکز میں تشریف لائیں کہ جو علمی اور فکری مراکز ہیں، جو حضرت صاحب نے اپنی حیات میں ایسے مراکز اور ایسے رجال پیدا فرمائے کہ جو آج بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جیسے آستانہ خیریہ اسلام آباد ہے، اور اسی طرح حضرت والا شان کی زیر نگرانی میں آستانہ زاویۃ الخیر باحسن انداز میں کام کر رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، تاکہ وہ جو سوالات کی گتھیاں ہمارے ذہنوں میں الجھی ہوئی ہیں ان کا کما حقہ ہو جوابات ہمیں حاصل ہو سکیں. معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست کے اختتام پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد فیضان صاحب، جو کہ زاویۃ الخیر میں اعتکاف بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی ہے، اور اس خوبصورت آواز میں آقا کریم علیہ السلام کی ثناخوانی آپ فرماتے ہیں. تو میں جناب محمد فیضان صاحب سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور آہو در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آہو در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے، اے نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو